اسے عربی میں کہتے ہیں برسبیل تغلیل. ایک مجمع ہے، مرد بھی ہے عورتیں بھی ہیں، تو مذکر میں خطاب ہوگا، مؤنث کے صیغے سے خطاب نہیں ہوگا، وہ تابع ہے ساتھیا. لیکن یہ آیت دیکھیے کتنی طویل ہے. ان المسلمین والمسلمات، یقیناً فرما بردار مرد اور فرما بردار، والمؤمنین والمؤمنات، اور صاحب ایمان مرد اور صاحب ایمان، والقانتین والقانتات، اور فروتنی اختیار کرنے والے مرد اور فروختنی اختیار کرنے، والصادقین والصادقات، اور سچ بولنے والے مرد اور سچ بولنے والی، والصابرین والصابرات، اور صبر کرنے والے مرد اور صبر کرنے، والخاشعین والخاشعات، اللہ کے سامنے جھکنے والے پر جھکنے والی، والمتصدقین والمتصدقات، صدقہ دینے والے مرد اور صدقہ دینے والی، والصائمین والصائمات، اور روزہ رکھنے والے مرد اور روزہ رکھنے والی، والحافظین فروجہم والحافظات، اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والے مرد اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والی، والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات، اور کثرت سے اللہ کا ذکر کرنے والے مرد اور کثرت سے اللہ کا ذکر. اعد اللہ لہم مغفرۃ واجرا عظیما، اللہ تعالیٰ نے ان سب کے لیے تیار کیا ہوا ہے. اعد اللہ لہم مغفرۃ، ایک تو مغفرت انہیں ملے گی اور اجر عظیم ملے. یہ ہے وہ تصور مساوات مردوں، کوئی اونچا نہیں. البتہ اب میں اگلے قدم، ابھی تک تو افراد کی بات ہو رہی، اب وہ ایک مرد اور ایک عورت شادی، یہاں آپ کو سمجھ لینا چاہیے اب وہ برابر نہیں رہے، اس لیے کہ گھر بنانا ہے، خاندان کی بنا ڈالنی، ایک ادارہ ہے، انسٹیٹیوشن آف فیملی ہے، اور کسی انسٹیٹیوشن کے دو برابر کا اختیار رکھنے والے سربراہ نہیں. آئی جی ایک ہوگا، ڈی آئی جی 4 ہو 5 ہو. کوئی فرم ہے، مینیجنگ ڈائریکٹر ایک ہوگا، آپ 100 ڈائریکٹر رکھ لیں، مینیجنگ ڈائریکٹر. کوئی کاروبار چل تو گھر کا ادارہ تو برباد ہو جائے گا اگر آپ نے برابر کر دیا دونوں کے اختیارات. آج اس کا مزہ چکھ رہا ہے، خاندانی نظام ٹوٹ کے. آج وہ شادی کرتے ہی نہیں، مرد شادی نہیں کرتے. کیوں کریں؟ قانون آپ نے یہ بنا دیا ہے کہ آپ نے آج شادی کی اور 1 مہینے کے بعد آپ اپنی بیوی کو طلاق دیں تو اپنی پوری دولت کا نصف دینا پڑے. وہ کہتے ہیں ہم نے، لیکن عورت کی تو ضرورت ہے نا، مرد کی ضرورت عورت ہے، لیکن عورت کی ضرورت بھی تو ہے مرد. مرد کہتا ہے آؤ میرے ساتھ رہو، کھاؤ پیو، میں شادی نہیں. وہ یہ کہتے ہیں وی آر لیونگ ٹو، بس وی آر ناٹ میرڈ، وی آر لیونگ ٹو. یہ بھی ہو رہا ہے. یہ کلنٹن کا 3-4 سال پہلے صدر، تو اس کا جو آیا تھا اسٹیٹ آف دی یونین ایڈریس، سال میں 1 دفعہ وہاں کا صدر دیتا ہے پوری، اس میں اس نے کہا تھا کہ عنقریب ہماری امریکی قوم کی اکثریت حرام زادوں، اس کے الفاظ حرام زادہ نہیں، اس نے کہا باسٹرڈ نہیں کہا، کیا کہا؟ بورن وداؤٹ اینی ویڈ لاک، ماں باپ کے درمیان کوئی شادی کا بندھن ہے ہی نہیں، اور بچے تو حرامی کہلاتے ہیں ہمارے. حرام زادہ کسی؟ اور یہودیوں نے حضرت مسیح کو کیوں کہا حرام زادہ؟ ان کا کہنا یہ ہے، جھوٹ ہے بکواس ہے لیکن کہنا یہ ہے کہ حضرت مریم سلام علیہا کا رشتہ تو ہو گیا، نجار یوسف نجار ایک بڑھئی تھا، اس سے رشتہ تھا، لیکن ابھی وداعی نہیں ہوئی تھی کہ انہوں نے تعلق زن و شوق قائم کیا، حرام کام ہوا تو ولد الزنا ہے. کوئی شخص رشوت پیش کر رہا ہے، حرام شے ہے، نفس کیا کہتا ہے؟ لے لو. کہتا ہے کہ نہیں؟ اذان کا وقت آ گیا، اذان سن لی آپ نے، لیکن پھر نفس نے کہا ابھی اور سو، آپ نے کروٹ لیا، کپڑا خوب کیا اور غین ہو گئے. گویا کہ بندگی رب کے لیے سب سے پہلا جہاد کس سے کرنا ہوگا؟ نفس. معاشرہ بگڑا ہوا ہے، بگڑے ہوئے معاشرے کا ایک دباؤ ہے آپ پر. یہ بالکل ایسے جیسے ایک ہجوم ایک طرف جا رہا ہو تو ادھر جانا آسان اور مقابلے میں جانا بہت مشکل، زور لگانا پڑے گا نا. تو معاشرے کا رخ کچھ اور ہے، آپ کا رخ کچھ اور ہے. معاشرہ نہ خدا کو جانے نہ رسول کو جانے. آپ چاہتے ہیں اللہ اور اس کے رسول کے حکم پہ چلنا، کشمکش کرنی پڑے گی کہ نہیں؟ زمانہ تمہارے رنگ میں نہیں آتا، تم اس کے مطابق ڈھل جاؤ، کوئی تکلیف ہوگی. اور زمانہ تمہارے ساتھ اگر موافقت نہیں کر رہا، تم زمانے سے لڑو، تکلیف آئے گی کہ نہیں؟ 3 جہاد کرنے پڑیں گے تو انسان اللہ کا بندہ بن سکے گا. بات سمجھ میں آئی؟ اسی لیے جب پوچھا گیا حضور سے ایُّ الجہاد افضل یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول سب سے افضل جہاد کون سا ہے؟ آپ نے فرمایا ان تجاہد نفسک فی طاعت اللہ. سب سے افضل جہاد یہ کہ اپنے نفس سے جہاد کرو، کشمکش کرو، مقابلہ کرو. اس لیے میں نے ایک مرتبہ تقریر کی تھی منبر میں، پہلی مرتبہ مجھے یاد ہے، میں نے یہ 9 منزلیں بیان کی تھی. 8 منزلیں جہاد ہیں، 9ویں منزل جا کر قتال بنتی ہے. پہلی منزل پر 3 جہاد تھے، نفس سے، شیطان سے، بگڑے ہوئے معاشرے سے. دوسری منزل پر دعوت و تبلیغ بالحکمہ بالموعظہ جدال احسن. تیسری منزل پر صبر محض، ایسے ریزسٹنس.
اقدام، چیلنج، ایکٹیویٹیز، 8 منزلیں جہاد، اور 9ویں منزل ان اللہ یحب الذین یقاتلون فی سبیلہ صفا کانہم بنیان مرصوص۔ گویا جہاد کی پہلی منزل مجاہدہ مع النفس، اور آخری اور 9ویں منزل قتال فی سبیل اللہ۔ واضح رہے کہ اسی کا منفی پہلو ہجرت ہے۔ بہت اہم بحث شروع ہوئی۔ جیسے اسلام کا منفی پہلو اطاعت کا تقویٰ ہے، حکم مانو، حکم پر عمل کرو، اطاعت، نافرمانی سے بچو، بات تو ایک ہی ہوئی۔ جہاد کا منفی رخ ہجرت ہے۔ اللہ کی بندگی کرنے کے لیے معاصی سے ہجرت کرنی ہوگی، حرام چیزوں سے ہجرت کرنی ہوگی۔ اسی لیے سوال کیا گیا ای الہجرت افضل یا رسول اللہ؟ جواب کیا تھا؟ ان تہجر ما کرہ ربک، سب سے افضل ہجرت یہ ہے کہ ہر اس شے کو چھوڑ دو جو تمہارے رب کو پسند ہے۔ اسی لیے تنظیم کے عہد نامے میں جب اللہ کے ساتھ معاہدہ ہے، انی واحد اللہ، نمبر 1 کس بات کا معاہدہ؟ ان اہجر کل ما یکرہ، ہر اس شے کو چھوڑ دوں گا جس کو وہ پسند نہیں کرے۔ واضح رہے کہ اسی کا منفی پہلو ہجرت ہے، چنانچہ اس کی بھی پہلی منزل ان تہجر ما کرہ ربک ہے، اور آخری یہ کہ اقامت دین کی جد و جہد میں وقت آنے پر گھر بار، مال و منال اور اہل و عیال کو چھوڑ کر نکل جایا جائے۔ اس کی بھی نیت ہونی، تیاری کیجیے نفسیاتی طور پر۔ آج بھی جائزہ لیجیے، اتنی گرفت تو نہیں ہے کہ کبھی پکار آئے اور بلایا جائے اور یہ بندھن مجھے باندھ کر رکھ لے۔ اگر ایسا ہے یہ تو خطرہ، پھر آگے جا کر جو ہفتے اعمال کرانا ہے ابھی چھٹی کرو، سب کچھ کرنا اور پھر ہفتے اعمال کرا لینا۔ آپ کو معلوم ہے جنہوں نے ہجرت نہیں کی تھی، سورہ نساء میں کتنی اہم بحث آئی ہجرت، لیکن یہ کہ پورے لیول کے غلط خیالات ذہن سے نکالو، غلط نظریات نکالو، ہجرت ہے۔ غلط صحبت کو چھوڑو، ہجرت ہے۔ نخلو و نترکو من یفجرک، ہجرت ہے۔ دوستیوں کو چھوڑو، ہجرت ہے۔ محبتوں کو کاٹو اس تلوار سے، ہجرت ہے۔ تو جیسے جہاد، جیسے سانس ہے اس کی آمد و سد، آنا اور جانا، اسی طرح جہاد اور ہجرت ہے۔ کچھ لوگ جو ہے وہ اصطلاحی مفہوم لے کر اور نہ معلوم کہاں سے کہاں، جب نیت میں فطور ہو، کام چوری ہو تو خوہ بدرہ بہانا ہے کسی آگے۔ جہاد اور ہجرت لازم و منصوب، ایک مثبت ایک منفی، کرنٹ چل ہی نہیں سکتا، ایک پازیٹو ہے ایک نیگیٹو ہے۔ جہاد کی پہلی 2 منزلوں کے لیے اصل آلہ و ہتھیار قرآن مجید ہے۔ نفس سے جہاد کریں گے، کس شے سے؟ کیسے ماریں گے نفس کو؟ اس کو پاک کرنا ہے کس سے؟ قرآن سے۔ یا ایھا الناس قد جاءکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور۔ شیطان سے لڑو گے کس تلوار سے؟ کشتن ابلیس کار مشکل است، زاں کے او گم اندر آباق دل است، خوشترا باشد مسلمان اشکنی کشتہ شمشیر قرآن اش، جاہدہم بہی جہادا کبیرا۔ دوسری منزل قرآن، تذکیر قرآن سے، تبشیر قرآن سے، انذار قرآن سے، دعوت قرآن کی، تبلیغ قرآن کی، سارا برکت و محور اس کا۔ اوحی الی ھذا القرآن لانذرکم بہ ومن بلغ فلقد یسرناہ بلسانک لتبشر بہ المتقین وتنذر بہ قوما لدا۔ نفس کے خلاف جہاد کرنا ہے، ومن اللیل فتہجد بہ نافلۃ، دعوت کے لیے غلط نظریات کا انکار کرنا ہے قرآن کے ذریعے، ایمان کا اس بات کرنا ہے قرآن سے ہوگا۔ نور یہ ہے، اندھیاروں سے یہ نکالے گا، لِيُخْرِجَكُم مِّنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ فَآمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَالنُّورِ الَّذِي أَنزَلْنَا وَجَاهِدْهُم بِهِ جِهَادًا كَبِيرًا۔ مکی دور کی شمشیر قرآن اتر کر ہرا سے سوئے قوم آیا اور ایک نسخہ کی دیا۔ جہاد کی پہلی 2 منزلوں کے لیے اصل آلہ و ہتھیار قرآن مجید ہے، یعنی جہاد بالقرآن۔ چنانچہ مجاہدہ مع النفس کا مؤثر ترین ذریعہ ہے قرآن کے ساتھ قیام اللیل یا تہجد، اور دعوت و تبلیغ کا پورا عمل بھی قرآن حکیم ہی کی اساس پر اور اسی کے ذریعے ہونا چاہیے۔ یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ، سارا اساسی منہاج قرآن کے گرد گھوم رہا۔ تیسری اور آخری منزل عہد حاضر میں جہاد بالید کی موضوع ترین صورت فواحش و منکرات کے خلاف پرامن مظاہرے ہیں، صرف مظاہرہ نہیں، پکیٹنگ، گھیراؤ، جلاؤ نہیں، گھیراؤ نہیں ہونے دیں، بل حافظون لحدود اللہ، چلاؤ گولی، مار دو کو مار دو، شہادت مطلوب و مقصود مومن، نہ مال غنیمت نہ کشور کشاد۔ یہ میرا کل کا موضوع ہے، لیکن یہ کہ یہاں جہاد بالید کسی کو نہیں المنکر بالید کہا ہے۔ من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان ومن جاهدهم بيده فهو مؤمن ومن جاهدهم بلسانه فهو مؤمن ومن جاهدهم بقلبه فهو مؤمن وليس وراء ذلك من الإيمان حبة خردل۔
لیکن نوٹ کیجئے، لیکن اس میں نوبت فقہائے کرام کی طے کردہ شرائط کے تحت قتال یعنی جہاد بھی سیف تک بھی آ سکتی ہے۔ اس کو یہ سمجھ لینا کہ یہ سرے سے اب دائرے سے خارج ہو گیا، یہ تو قادیانیوں کا خیال ہے، اور بالفعل ہمارے بہت سے علماء اسے خارج کیے بیٹھے، بڑے بڑے مفکرین خارج کیے بیٹھے۔ بعض لوگوں کو یہ مغالطہ لاحق ہو گیا ہے فاسق و فاجر حکمرانوں کے خلاف خروج نہیں ہو سکتا۔ یقیناً بات ایسی احادیث ہے، لیکن دوسری احادیث جب ایک ہی حدیث سے آپ سارا مسئلہ نکالیں گے تو بڑی گمراہی میں آ جائے گا۔ من قال لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، یہاں تو ایمان بالرسالت بھی ثابت نہیں ہوتا، اس نے کہا لا الہ الا اللہ جنت میں داخل ہو جائے گا، پورا مورچہ لگا دیا کہ نہیں، ایمان بالرسالت لازم ہے، ایمان بالآخرت لازم ہے، ایمان بالقرآن لازم ہے، پھر اس کے عملی تقاضے لازم ہے۔ تو اس کو بھی اچھی طریقے سے سمجھ لیجیے، قتال اور فساق اور فجار حکمرانوں کے خلاف طاقت کا استعمال، لیکن اس کی شرائط ہے۔ امام ابو حنیفہ جن کو میں سید الفقہاء سمجھتا ہوں، انہوں نے اس کے لیے واضح طور پر کہا کہ نہیں انل منکر، اگر زبان سے مؤثر نہیں ہو رہا تو فبالسیف، تلوار، لیکن اس کے لیے طاقت اتنی بہم پہنچ چکی ہے، یہ نہیں کہ 4 آدمی اکٹھے کیے 4 کو مروا دیا، پھر آگے چلے پھر 10 اور اکٹھے کیے 10 کو مروا دیا، یہ نہیں، ہنگامہ کیا، جماعت بنائیے، قوت جمع کیجئے، تربیت دیجئے، منظم کیجئے، محتسب تعداد اتنی کہ جو بھی آپ کے اندازے ہیں اس کے اعتبار سے، ویسے کوئی شے کہیں سے آ جائے بورڈ فرام دی بلو وہ بات دوسری ہے، لیکن ہر اندازے میں آپ یہ تقریباً یہ یقین رکھیں کہ اب اتنی طاقت ہے کہ ہم بدل دیں گے، اس میں کامیابی ہو جائے تب جا کر اس کا، ورنہ نہیں۔ ٹیررزم جو ہے جو چل رہا ہے آج کل، ادھر حقیقت جہاد اور قتال کو بدنام کرنے والی چیز ہے، لیکن یہ کہ اس کو خارج کر دینا اس کی غلط۔ اس میں نوبت فقہائے کرام کی طے کردہ شرائط کے تحت قتال یعنی جہاد بھی سیف تک بھی آ سکتی ہے۔ یہ ہے جہاد کی بحث۔ پہلا جو لازمی تقاضا ہے ان 3 فرائض کے لیے وہ ہے جہاد۔ دوسرا لزوم اجتماعیت کا لزوم، اس میں بھی درجے ہوں گے، کسی جگہ یہ مستحب ہوگا، کسی جگہ یہ مفید کہہ لیجئے، ممد کہہ لیجئے، کسی جگہ لازم ہوگا، ہر وقت ہر حال میں لازم نہیں۔ فریضہ اول کے ضمن میں صرف صحبت صالح، کونوا مع الصادقین، اللہ کا بندہ بننا ہے، آپ کو نفس سے جہاد کرنا ہے، شیطان سے کرنا ہے، معاشرے سے کرنا ہے، تو ایسے لوگوں کی معیت تلاش کریں، ایسوں کا قرب، ایسوں کی صحبت جو یہی کام کر رہے ہوں، یہی کرنا چاہتے ہوں، اس سے تقویت پہنچے گی آپ۔ مرید کسے کہتے ہیں؟ ارادہ کرنے والا، آپ نے ارادہ کیا ہے اور بھی ہے اس نے بھی ارادہ کر لیا ہے، یہ مرید جمع، اس سے یقیناً تقویت حاصل ہوگی۔ لیکن عقلاً محض اس کام کے لیے جماعت، میں جماعت کا ایک مفہوم خاص بول رہا ہوں، جماعت ڈسپلن سموتات والی جماعت، اس کام کے لیے ضرورت نہیں۔ نمبر 2، اسی طرح فریضہ ثانی کے ضمن میں درسگاہوں، اداروں، انجمنوں اور سوسائٹیوں سے پورا ہو سکتا۔ دین کی دعوت و تبلیغ ہے، ڈھیلا ڈھالا نظم ادارہ ہے، اشاعت قرآن کا ادارہ، پبلشنگ ہاؤس ہے، آڈیو ویڈیوز کا کوئی سلسلہ ہے، جرائد ہے، رسائل ہے، انجمنیں ہیں، دارالعلوم ہے، یہ سب اس کا ذریعہ ہے، یہ جماعتیں نہیں ہیں۔ اجتماعیت تو ہے، لزوم اجتماعیت لکھا ہے میں نے اوپر، اجتماعیت ایک عام لفظ ہے، یہ لوز آرگنائزیشن، ایسوسیشنز، انجمنیں، ان میں وہ سموتات، ڈسپلن، یہ نہیں۔ ٹھیک ہے، ایک دستور ہے، قانون ہے، اس کے مطابق آپ نے تقسیم کار کر دی ہے، کوئی صدر ہے، کوئی سیکریٹری ہے، جس کی ٹانگ گھسیٹی ہو گھسیٹ لیجیے، نو کانفیڈنس لے آئیے اس کے خلاف، جس کو آپ برقرار رکھنا چاہیں رکھیں، وہ بھی رکھیں، آپ کا دارالعلوم ہے، اس کا کوئی محتمم ہے، بہرحال نظم تو وہاں ہوگا، لیکن یہ کہ وہ جماعت کا سلسلہ نہیں۔ لیکن اب ہے اصل شے، فریضہ ثالث کے ضمن میں سم و طاعت فی المعروف کے ٹھیٹھ اسلامی اور عسکری اصول پر مبنی جماعت کے بغیر پورا نہیں۔ کوئی احمق ہوگا جو سمجھے کہ یہ کام ہو سکتا ہے بغیر اس کے۔ ٹھیٹھ اسلامی اور عسکری ملٹری ڈسپلن، وہاں آپ کو یہ اختیار نہیں ہے، حق حاصل نہیں ہے کہ آپ اپنے سپیریئر سے یہ پوچھیں کہ یہ حکم آپ کیوں دے رہے ہیں، مجھے کیا حکمت ہے، there's not to reason why, there's but to do it that۔ عسکری اور ٹھیٹھ اسلامی سم و طاعت، فاسمعوا واطیعوا، اللہ کی سم و طاعت مطلق، رسول کی سم و طاعت مطلق، الا یہ کہ وہ خود کہہ دیں کہ یہ صرف میرا مشورہ ہے، حکم نہیں ہے۔ جیسے حضرت بریرہ نے پوچھ لیا، حضرت مغیث ایک غلام تھے، حضرت بریرہ ایک کنیز تھی، ان کے ساتھ نکاح تھا، حضرت عائشہ کی کنیز تھی حضرت بریرہ، حضرت عائشہ نے انہیں آزاد کر دیا، اب ان کا سٹیٹس ہو گیا اونچا، وہ غلام کے غلام تھے۔ یہ ایک خیار حاصل ہوتا ہے، اختیار، چوائس۔ کنیز پہلے جس کے نکاح میں تھی، کنیز ہونے کی حیثیت سے کسی غلام کے، اب جب وہ حرہ ہو گئی، آزاد ہو گئی، تو شی ہیز این آپشن، وہ چاہے تو اب اس کے نکاح میں رہے، چاہے تو نہ رہے، کفر نہیں رہا نا وہ۔ تو حضرت بریرہ نے کہا میں تو اس کے نکاح میں نہیں رہوں گی، مغیث کے،
انہیں بہت محبت تھی، انہوں نے پہلے خود خوشامد کی، نہیں مانی، پھر سفارش کروائی۔ سفارش بھی کس کی؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ حضور سے کہیے۔ حضور نے فرمایا بریرہ کیا حرج ہے اگر تم مویشی کے گھر میں رہو؟ پورا فوراً سوال کیا، حضور آپ کا حکم ہے یا مشورہ؟ فرمایا نہیں، حکم نہیں ہے، مشورہ ہے، تو میرے لیے قابل قبول نہیں ہے۔ حکم کو نہیں ٹالا۔ ما كان لمؤمن ولا مؤمنة اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخيرة، مشورہ کو آپ سوچ سکتے ہیں، ٹھیک ہے، چوائس ہے۔ ایک عورت جانتی ہے کہ بیوی کی حیثیت سے اسے کیا فرائض ادا کرنے ہیں، ذہناً قلباً جس کو وہ قبول نہ کر رہی ہو اس کے ساتھ وہ حقوق جو ہے وہ ادا کر سکے لیکن نہیں کر سکے، لیکن حکم ہو تو سب و طاعت مطلق، no exception۔ آگے چل کر حضور کے بعد اب ہے فی المعروف، صرف ایک اس کے اندر ایکسیپشن ہوگی، اگر اللہ اس کے رسول کے واضح احکام کے خلاف کوئی بات ہے تو نہیں مانی۔ اس کی وضاحت میں بعد میں کروں گا کیونکہ مجھے آج حدیث بھی ذرا آپ کو پڑھانا۔ تو یہ لزوم اجتماعیت جو ہے اس کا تقاضا فریضہ اول کے ضمن میں صرف صحبت صالح سے پورا ہو جاتا ہے، کونوا مع الصادقین۔ سیکنڈ لیول پر درس گاہوں، اداروں، انجمنوں اور سوسائٹیوں سے پورا ہو سکتا ہے، سم و طاعت والی جماعت ضروری نہیں، لیکن فریضہ ثالث کے ضمن میں سم و طاعت فی المعروف کے ٹھیک اسلامی اور عسکری اصول پر مبنی جماعت کے بغیر پورا نہیں ہو سکتا۔ یہی مراد ہے حضور کے الفاظ مبارکہ سے آمرکم بخمس بالجماعت والسمع والطاعت والہجرت والجہاد فی سبیل اللہ۔ آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں میں نے پورا جو ہے یہ 2 گھنٹوں میں صرف اس حدیث کا درس دیا ہے آپ کو۔ جہاد اور ہجرت جڑے ہوئے بریکٹڈ، سم و طاعت جڑے ہوئے بریکٹڈ، جماعت پلس بریکٹ شروع، سم جمع طاعت بریکٹ بند، جمع بریکٹ شروع، بلکہ ضرب یہاں جمع نہیں ضرب، بریکٹ شروع جہاد پلس ہجرت بریکٹ بند۔ اس حدیث کو یوں ذہن میں رکھیے، جماعت کون سی؟ سم و طاعت والی، یہ لازم و ملزوم ہے، بریکٹ ہے، سنو اور مان۔ یہ کس لیے ہے؟ ضرب دینا ہے اس کو، وہ ہے ہجرت و جہاد۔ آمرکم بخمس بالجماعت والسمع والطاعت والہجرت والجہاد فی سبیل اللہ۔ تیسرا لزوم بیعت، تو نماز کے لیے پاک، وضو کے لیے پاک پانی۔ بیعت جو ہے ایک تو ہے بیع، وہ تو اللہ سے ہوئی، جان و مال اس کے حوالے، جنت حق کے امیدوار ہے۔ ایک ہے بیعت کسی انسان کے ہاتھ پر، وہ انسان رسول بھی تھے تو انسان تھے، ان کے ساتھ بیعت سم و طاعت مطلقاً۔ اب آپ کے بعد جو انسان ہے غیر معصوم ہے، چاہے وہ ابو بکر ہو، ان کے ساتھ سم و طاعت فی المعروف، بالکل میتھمیٹیکل سمجھ چیزوں۔ لیکن بیعت کے ضمن میں بھی ایک ہی طرح کا تقاضا نہیں، تینوں لیولز پر کچھ فرق ہو جائے گا۔ پہلے 2 فرائض کے ضمن میں بیعت سلوک کو ارشاد کی صورت میں کفایت کرتی ہے، لیکن یہ جو بیعت ہمارے ہاں چل رہی ہے سلوک اور ارشاد کی بیعت، بہت اچھی بات ہے کہ اس کے لیے بھی لفظ بیعت استعمال ہوا تاکہ معلوم ہو کہ یہ ہمارے دین کا ایک مستقل اس کی اصطلاح ہے، اس کا ایک فکر ہے، اور وہ بیعت عقبہ اولا کے ساتھ میں سمجھتا ہوں کہ اس کا ربط اور تعلق ہے۔ بیعت ارشاد، پہلی بیعت حضور نے یہی لکھی، شرک نہیں کریں گے، چوری نہیں کریں گے، زنا نہیں کریں گے، تہمت نہیں لگائیں گے وغیرہ، اور جس نیک بات کا آپ حکم دیں گے وہاں معروف تھا، یہ پہلا درجہ تھا اس بیعت کا۔ آج وہ بیعت عزو قرآن صرف بیعت النساء ہے، یہ سلوک کی بیعت زنانہ بیعت ہے، یہ مردانہ بیعت نہیں ہے، زنانہ بیعت ہے، نوٹ کر لیجیے اس کو۔ قرآن حکیم نے وہی الفاظ دیے، حالانکہ سورہ ممتحنہ سن 6-7 میں نازل ہو رہی ہے، بیعت عقبہ اولا سن 10 میں، سن 10 نبوی، ہجرت سے 1.5-2 سال قبل لی جا رہی ہے، ایک فصل ہے 8-9 برس کا، لیکن وہی الفاظ جو بیعت عقبہ اولا کے تھے وہی قرآن میں آئے، بیعت النساء، یہ زنانہ بیعت ہے، مردانہ بیعت نہیں ہے، مردانگی تو چاہیے، وہ میدان میں جب آنا ہے، مردانہ بیعت وہاں رکھا تھا، وہ فرض خواتین پر نہیں، زنانہ بیعت لیکن ہے بیعت۔ اس کے بارے میں ہمارے ہاں وہ جو اہل حدیث مسلک کے لوگ ہیں وہ اس کی نفی کر دیتے، کوئی بیعت نہیں، اس کا کوئی اصول نہیں، کوئی اس کا ثبوت، غلط بات ہے۔ بیعت عقبہ اولا بیعت یہی ہے، بیعت النساء بیعت یہی ہے، بیعت ارشاد ہے وہ بھی صحیح ہے، حق، لیکن وہ بیعت جو مردوں سے مطلوب ہے وہ کچھ اور۔ اگر یک قطرہ خونداری اگر مشتے پرے داری بے آبا من تو آمودم طریق شاہ بازی راہ، مردانگی اس کے لیے بیعت جو ہے وہ ہے نمبر 3۔ فریضہ ثالث کے ضمن میں بیعت سم و طاعت فی المعروف کی صورت لازمی و لابدی، اب میرے پاس اور الفاظ نہیں ہے جس کو میں تاکید کیسے دوں، کیسے کروں، لازمی ہے، لابدی، کوئی اس سے رستگاری نہیں۔ یا تو کہیے کہ وہ فرض ہے ہی نہیں، ٹھیک ہے چھٹی ہو گئی، جس گاؤں جانا نہیں اس کا راستہ کہے تو پوچھنا۔ اگر مانتے ہیں کہ وہ فرض ہے، بلند ترین منزل کے لیے جد و جہد فرض، تو کوئی پاگل ہوگا، احمق ہوگا، ڈھیٹ ہوگا تو اس کے لزوم کا انکار کرے۔ فریضہ ثالث کے ضمن میں بیعت سم و طاعت فی المعروف کی صورت لازمی و لابدی، اسی کی جانب اشارہ ہے مسلم شریف کی روایت عن عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما،
جس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ مبارکہ وارد ہوئے ہیں کہ من مات ولیس فی عنقہ بیعۃ مات میتۃ جاہلیۃ، جو شخص مرا اس حال میں کہ اس کی گردن میں بیعت کا قلادہ نہیں تھا، وہ جاہلیت کی موت مرا ہے، ایمان اور اسلام کی موت نہیں مرا۔ جو لوگ اس بیعت ارشاد کو سمجھ لیتے ہیں کہ یہ تقاضا پورا ہو رہا ہے، وہ اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں۔ یہ دوسری بیعت کا تذکرہ۔ اس حدیث کے بارے میں بھی میرے جو الفاظ تھے اوریجنل، ان میں میں نے تھوڑا سا اضافہ کیا۔ اس پر اصل میں مجھے متنبہ کیا تھا مولانا سید حامد میاں رحمۃ اللہ علیہ نے، جو ہمارے مستشارین میں سے تھے تنظیم کے، وہ چونک گئے اس کو دیکھ کر، یہ آپ اس طرح اس کو لازم قرار دے رہے ہیں، یہ مفہوم تو ہمارے بزرگوں اور اسلاف میں سے کسی نے بیان نہیں کیا کہ اس معنی میں یہ بیعت جو ہے لازم ہے۔ میں نے انہیں ایک جواب دیا بڑی ٹیکنیکل ٹرمز میں، مولانا اسمت اللہ صاحب سمجھیں گے اس ٹیکنیکل ٹرمینالوجی۔ میں نے کہا مولانا پہلی بات تو یہ ہے کہ کسی شے کا عدم ذکر اس کے عدم وجود کو مستلزم نہیں ہے۔ کسی شے کا ذکر نہ کیا جائے اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ ہے۔ یہاں کتنے لوگ ہیں، میں کچھ لوگوں کا ذکر کرتا ہوں، اس سے باقی لوگوں کی نفی تو نہیں جائے۔ اگر اسلاف میں سے کچھ لوگوں نے اس کا ذکر نہیں کیا تو اس سے یہ لازم نہیں آتا تھا ہی نہیں، مثال بھی۔ اور میں بہت ہی اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ میرے علم میں وہ مثال آ گئی تھی، کہ میرے استاد بھی تھے مولانا منتخب القادری، انہوں نے بتایا کہ ان کے جو استاد تھے مولانا معین الدین اجمیری رحمۃ اللہ علیہ، ان کی جو لائبریری تھی اس کی ایک الماری ایسی تھی جس کی وہ چابی کسی کو نہیں دیتے تھے کبھی کبھی، اس کی کتابیں جھاڑنی ہوتی تھی تو خود ایک مرتبہ کہیں طبیعت ناساز تھی، اور یہ ان کے بہت چہیتے شاگرد تھے مجھے، اور وہ رہتے تھے قبرستان میں وہ جگہ بنائی بھی تھی، وہاں رہتے تھے۔ یہ بھی وہ کہتے تھے ہماری سمجھ میں نہیں آتا تھا ان کے بعد سے بھلے گھر موجود ہیں اجمیر شہر کے اندر، وہاں کیوں نہیں رہتے؟ اور پھر یہ کہ وہاں پہ کچھ لوگ آتے رہتے تھے ولایتی کہتے تھے، پٹھان اس وقت جو افغان پٹھان ولایتی آتے رہتے تھے۔ ایک دفعہ طبیعت ناساز تھی، انہوں نے فرمایا کہ تم ذرا میری الماری صاف کر دو۔ میں نے دیکھا اس میں رجسٹر تھا جس میں ان لوگوں کے نام درج تھے جنہوں نے ان سے بیعت جہاد کی ہوئی تھی، اور یہ شاگرد چہیتے ترین شاگرد، انہیں پتا بھی نہیں۔ تو عدم ذکر عدم وجود کو مستلزم نہیں، سمجھ لیجیے بات۔ انسان میں جو ایک جنسی طلب ہے، اس میں جو ایک شہوت کا مادہ ہے، انسان نے خامخواہ اپنے اوپر قدغنیں عائد کر لی ہیں، اور صحیح اور غلط اور جائز اور ناجائز، ماں بیٹی بیوی میں خامخواہ کی ایک تفریق ہے جو انسان نے قائم کر لی ہے۔ یہ تمام تفریقیں غیر فطری ہیں، اس لیے کہ حیوانات میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ایسی کوئی تفریق موجود نہیں، بلکہ یہ کہ جیسے پیاس لگے کسی انسان کو تو پانی جہاں سے مل جائے، یا یہ کہ اگر بھوک لگتی ہے تو جہاں سے بھی اس کی انسان تشفی کر لے، اسی طور سے یہ بھی ایک انسان کی طبعی خواہش ہے جیسے وہ ابھرے ویسے ہی اس کو جس طور سے بھی موقع ملے اس کی تسکین حاصل کر لینی چاہیے۔ یہ دو اصل میں فلسفیانہ نقطہ نظر، اور جیسا کہ میں نے عرض کیا خاص طور پر ادب کے میدان سے، لٹریچر کے میدان سے، خاص طور پر افسانوی انداز میں، ناولوں کے انداز میں، ڈراموں کے انداز میں یہ فکر پھیلایا گیا۔ یہ فکر ہے کہ جس نے مغرب کی تہذیب کا جو یہ سماجی عنصر ہے اسے واقعتاً یہ ہے کہ ایک سنڈاس بنا کر رکھ دیا ہے۔ جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ ویسے تو پورے یورپ میں، اور اسی کا عکس ہے اس وقت پوری دنیا میں اس تہذیب کے اثرات موجود ہیں، لیکن یہ کہ درجات ہیں۔ تو درجے کے اعتبار سے دیکھا جائے تو غالباً برطانیہ کا معاشرہ اور اس کے ساتھ یہ اسکینڈینیوین کنٹریز جو ہیں یہ اس معاملے میں اس وقت پوری نوع انسانی کے امام شمار کیے جا سکتے ہیں۔ مجھے چونکہ امریکہ بھی جانے کا اتفاق ہوتا رہتا ہے تو میں نے یہ محسوس کیا کہ امریکی معاشرہ ابھی اس اعتبار سے بہت پیچھے ہے۔ یورپ کو اس میں پیش قدمی کا اور امامت کا شرف حاصل ہو چکا ہے، اور خاص طور پر یورپ میں بھی یہ تین ممالک جو ہیں یہ بہت آگے نکل گئے ہیں۔ چنانچہ شرم اور حیا نام کی کسی شے کا کوئی وجود وہاں نہیں ہے، عصمت و عفت کا کوئی تصور موجود نہیں۔ معلوم ہوتا ہے کہ یہ چیزیں انسان کی لغت کی میں سے خارج ہو چکی ہیں، اس کے سوچ کے دائرے سے باہر ہو چکی ہیں۔ اور اسی کا سب سے بڑا مظہر یہ ہے کہ آپ کو معلوم ہوگا کہ برطانیہ میں بھی یہ قانون منظور ہو چکا ہے، اور اسکینڈینیوین کنٹریز میں بھی، کہ دو مردوں کی شادی بھی ہو سکتی ہے۔ دو مرد لیگلی قانونی طور پر شوہر اور بیوی کی حیثیت سے رہ سکتے ہیں، قانون انہیں تسلیم کرے گا یہ شوہر ہے اور یہ بیوی ہے۔ اب اس درجے پرورشن، اس درجے فطرت انسانی کا مسخ ہو جانا، یہ چیز کہ جو ناقابل قیاس ہے، لیکن یہ کہ بالفعل دنیا کے اندر یہ موجود ہے۔ اور پچھلے دنوں جب مجھے اتفاق ہوا جانے کا سویڈن، تو وہاں معلوم ہوا کہ ایک پاکستانی بھی ہے، ایک سرحد کے رہنے والے صاحب جنہوں نے کہ ایک لڑکے سے وہاں شادی کی ہوئی ہے، اور قانونی اعتبار سے وہ میاں اور بیوی کی حیثیت سے وہاں مسلم طور پر زندگی گزار رہے ہیں۔ یہ جو معاملہ ہے، مجھے زیادہ صدمہ جس بات کا ہوا وہ اس پہلو سے کہ اس معاشرے کی جو اچیومنٹس ہیں،
جو انہوں نے خوبیاں حاصل کی، ہمارا معاشرہ جو ہے ان کے بارے میں تو سوچنے کو بھی تیار نہیں۔ مثلاً یہ کہ سیاسی سطح پر مساوات، معاشی کفالت کا اصول کہ کوئی شخص وہاں بھوکا نہیں رہ سکتا، ہر شخص کی گویا کہ کفالت جو ہے وہ ریاست کے ذمے ہے۔ وہ باتیں جو اسلام نے دی تھی، جو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قول منسوب ہے کہ اگر دجلہ و فرات کے کنارے کوئی کتا بھی بھوکا پیاسا مر گیا تو عمر قیامت کے دن ذمہ دار ہوگا۔ یہ نقشہ واقعہ ہے، تسلیم کرنا پڑتا ہے کہ ان لوگوں نے اس چیز کو آج کی دنیا میں بالفعل حاصل کر کے دکھایا ہے۔ سماجی مساوات کا یہ عالم کہ اگر کوئی فائنینس منسٹر، اسے بھی اگر اپنا چیک کیش کرانا ہے تو وہ بھی بینک میں اسی طرح لائن میں لگتا ہے جیسے کوئی عام شہری لگتا ہے۔ یہ سماجی مساوات کہ غریب سے غریب آدمی بھی وہاں پر جو بھی ہے، چاہے وہ ویلفیئر پر زندگی گزار رہا ہو، وہ خود معذور ہو چکا ہو اور صرف اسے حکومت کی طرف سے جو ہے سہولتیں حاصل ہو، لیکن اس کا بچہ بھی اگر بیمار ہوگا تو اسے وہی علاج میسر آئے گا جو وہاں کسی کروڑ پتی کے بچے کو علاج میسر آئے گا، اور اس کے بچے کو بھی وہی تعلیم ملے گی جو کسی منسٹر کے بچے کو تعلیم حاصل ہو سکے۔ یہ چیزیں جو ان کے ہاں اچھی ہیں فی الواقع، جو اصلاً تو ہماری تھی، لیکن یہ ہے کہ اس وقت اگر ہمیں وہاں پر یہ چیزیں نظر آتی ہیں تو مجھے تو وہی احساس ہوا تھا کہ کتابیں اپنے آبا کی یہ موتی علم و حکمت کے جو دیکھیں، ان کو یورپ میں تو دل ہوتا ہے سی پارا، چیزیں ہماری تھیں لیکن یہ انہوں نے کر کے دکھائی۔ بدقسمتی ہماری یہ ہے کہ ان چیزوں کے بارے میں تو ابھی ہمارے ہاں کوئی سوچ نہیں، ادھر پیش قدمی کا کوئی امکان نہیں۔ ہم سینکڑوں کوس دور ہیں اس سے کہ اس قسم کے کوئی ہم معاشرتی ارتقاء جو ہے اس کے بارے میں سوچ بھی سکیں، لیکن جو ان کی گندگی ہے جس نے کہ ان کو تباہ کر کے رکھ دیا ہے، خاندانی نظام ٹوٹ پھوٹ کر رہ گیا ہے، جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ شرم اور حیا جو ہے وہ ان کی لغت سے خارج ہو چکے ہیں، عصمت و عفت کے الفاظ بے معنی ہو چکے ہیں۔ یہ وہ گندگیاں ہیں کہ جن کو اپنے اس معاشرے کے اندر لانے کے لیے ہمارے ہاں ایک طبقہ ہے کہ جو پورے طور پر فعال ہے، اگرچہ عددی اعتبار سے اس کی کوئی حیثیت نہیں، وہ ایک بہت ہی حقیر اقلیت ہے، لیکن معنوی حیثیت ہے، اخبارات میں ان کے مضامین چھپتے ہیں، وہ دانشور شمار ہوتے ہیں، سرکاری حلقے جو ہیں وہ ان کو سپورٹ کرتے ہیں، ذرائع ابلاغ جو ہے ان تک ان کی رسائی ہے، لہذا اس معاشرے میں تیزی کے ساتھ یہ چیزیں جو ہیں وہ سرایت کرتی چلی جا رہی ہیں۔ بہرحال اس تمہید کے بعد اصلاً مجھے جس موضوع پر گفتگو کرنی ہے میں اس کی طرف آ رہا ہوں۔ میں جہاں تک پردہ اور زنا کے استیصال کے لیے جو دوسری تدابیر اسلام نے اختیار کی ہیں، جہاں تک اس کا تعلق ہے اس پر انشاءاللہ علیحدہ کسی موقع پر تقریر کروں گا۔ آج کے لیے میں نے طے کیا ہے کہ صرف اس مسئلے کو اچھی طرح ہم تھریش کریں، دیکھیں کہ واقعتاً نظریہ مساوات مرد و زن اس میں کوئی حصہ درست ہے یا نہیں ہے تو کون سا ہے۔ ہمارے سامنے کسوٹی اور معیار جو ہے وہ اللہ کی کتاب ہے، اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ ہمیں ان دونوں چیزوں کے حوالے سے دیکھنا ہے کہ اس نظریے میں صداقت کا ایلیمنٹ کتنا ہے اور دھوکہ اور فریب کا حصہ کتنا ہے۔ میں سب سے پہلے تو یہ عرض کروں گا کہ اسلام بھی دو سطحوں پر عورتوں اور مردوں کے درمیان کامل مساوات کا قائل ہے، لیکن ایک تیسری سطح وہ ہے کہ جس پر وہ ایک فرق کرتا ہے، درجہ بندی کرتا ہے۔ ان دونوں کو علیحدہ علیحدہ سمجھ لینا چاہیے۔ پہلی سطح جس پر کہ اسلام عورت اور مرد کے درمیان کامل مساوات کا قائل ہے وہ شرف انسانیت ہے۔ مرد بھی انسان ہے، عورت بھی انسان ہے۔ جو شرف انسانیت ہے اس میں مرد اور عورت برابر کے شریک ہیں۔ اگر کسی کے ذہن میں یہ تصور ہے کہ عورت کا وجود ایک گھٹیا وجود ہے، عورت ایک کمتر وجود کی حامل ہے، تو یہ خالص غیر قرآنی اور غیر اسلامی نقطہ نظر ہے۔ بدقسمتی سے بعض دوسرے معاشروں کے اثرات ہمارے ذہنوں میں بھی آ گئے۔ خود عیسائی معاشرے کا بنیادی تصور یہ تھا کہ عورت ہے ہی گناہ کی گٹھڑی، مجسم برائی، یہ ایو سے ایول کا لفظ بنا ہے۔ حضرت حوا کے لیے ان کے ہاں لفظ ایو ہے، اور ایو سے ایول ہے، ایول برائی کو کہتے ہیں، یعنی یہ کہ عورت کا تو سارا وجود ہی سرتاسر برائی ہے۔ یہ چیزیں کچھ مختلف ذرائع سے ہمارے ذہنوں میں بھی آئی ہیں۔ پھر یہ کہ یہ معاشرہ جو ہے ہمارا جو پس منظر ہے تاریخی ہندو معاشرہ، اس میں بھی عورت کے گھٹیا ہونے کا تصور موجود ہے۔ تو سب سے پہلے یہ کہ ہمیں اپنے قلوب کا، اذہان کا جائزہ لینا چاہیے کہ اگر اس طرح کا کوئی جرثومہ ہمارے فکر میں ہے تو یہ خالص غیر قرآنی، غیر اسلامی۔ شرف آدمیت جس کا نام ہے اس میں عورت اور مرد برابر اور مساوی طور پر شریک ہے۔
میں نے اس کے ضمن میں آپ کے سامنے ایک تو آیہ مبارکہ پڑھی ہے سورہ نساء کی. آپ کو معلوم ہے کہ معاشرتی مسائل پر قرآن مجید کی جامع ترین سورت سورہ نساء ہے. اس کا آغاز ہی اس سے ہوتا ہے کہ یا ایھا الناس، اے لوگو، اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدۃ وخلق منها زوجها وبث منہما رجالا کثیرا ونساء. اے لوگو، اپنے اس رب کا تقوی اختیار کرو جس نے تمہیں ایک انسانی جان سے پیدا کیا، اسی سے اس کا جوڑا بنایا، اور ان دونوں سے کثیر تعداد میں مردوں اور عورتوں کو زمین میں پھیلا دیا. گویا کہ پوری نوع انسانی ایک انسانی جوڑے کی نسل ہے. آدم اور حوا علیہ السلام انہی کی اولاد ہے. تمام انسان اس پہلو سے تمام انسان بھی برابر ہیں، اگرچہ نسلیں ان کے اندر وجود میں آ گئی ہیں، اگرچہ شکلیں مختلف ہو گئی ہیں، رنگتیں ان کی تبدیل ہو گئی ہیں، ایک دوسرے سے بہت مختلف ہو گئی ہیں، لیکن یہ کہ تمام شعوب و قبائل کا فرق ہو یا لونی یا لسانی فرق ہو، ان سب کی کوئی حقیقت اس اعتبار سے نہیں ہے کہ کوئی ان میں اونچا ہو جائے کوئی نیچا ہو جائے. کلکم بنو آدم و آدم من تراب، تم سب کے سب جو ہو آدم کی نسل سے ہو اور آدم مٹی سے بنائے گئے تھے. لا فضل لعربی علی عجمی ولا لعجمی علی عربی ولا لاحمر علی اسود ولا لاسود علی احمر الا بالتقوی. یہ معاملہ جہاں عربی اور عجمی اور کالے اور گورے کے مابین ہے، وہیں مرد اور عورت کے مابین ایک ہی انسانی نسل. اور آج بھی آپ دیکھیے آدم و حوا سے آگے گزر کر آخر ایک ہی ماں باپ کی اولاد میں بیٹے بھی ہوتے ہیں بیٹیاں بھی ہوتی ہیں. ایک ہی باپ کے نطفے سے بیٹا بھی ہے اور بیٹی بھی ہے. ایک ہی ماں کے بطن سے بیٹی کی بھی ولادت ہو رہی ہے اور بیٹے کی بھی ہو رہی ہے. تو کوئی فرق و امتیاز ان کے مابین اس پہلو سے کہ مرد مرد ہونے کے ناطے اعلیٰ ہو اور عورت عورت ہونے کے حوالے سے گھٹیا اور ادنا ہو، یہ خالص غیر اسلامی غیر قرآنی تصور ہے. شرف آدمیت، شرف انسانیت میں یہ بالکل مساوی ہے. دوسری چیز کہ جس میں اسلام پوری مساوات تسلیم کرتا ہے وہ ہے نیکی کا میدان، خیر کا میدان، اخلاق کا میدان، روحانیت کا میدان. اس میں بھی دونوں برابر ہیں، ان میں کوئی تفریق نہیں، کسی پہلو سے کوئی فرق نہیں. میں نے اس کے ضمن میں ایک طویل آیت قرآن مجید کی آپ کو پڑھ کر سنائی ہے. آپ خود غور کریں گے کہ یہ جو گردان کا سا انداز یہاں لیا گیا ہے سورہ احزاب کی آیت نمبر 36 میں، آیت نمبر 35 میں، اس سے آپ خود اندازہ کر سکتے ہیں کہ تصور کیا دینا مقصود ہے. ان المسلمین والمسلمات، بے شک مسلمان مرد مسلمان عورتیں، والمومنین والمومنات، مومن مرد مومن عورتیں، والقانتین والقانتات، فرما بردار مرد فرما بردار عورتیں، والصادقین والصادقات، راست باز مرد راست باز عورتیں، والصابرین والصابرات، صبر کرنے والے مرد اور صبر کرنے والی عورتیں، والخاشعین والخاشعات، اللہ سے خشوع کا تعلق رکھنے والے، اللہ کے سامنے جھکنے والے مرد اور جھکنے والی عورتیں، والمتصدقین والمتصدقات، اور صدقہ دینے والے مرد اور صدقہ دینے والی عورتیں، والصائمین والصائمات، اور روزہ رکھنے والے مرد اور روزہ رکھنے والی عورتیں، والحافظین فروجہم والحافظات، اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والے مرد اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والی عورتیں، والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات، اور اللہ کا ذکر کثرت سے کرنے والے مرد اور اللہ کا ذکر کثرت سے کرنے والی عورتیں. اعد اللہ لہم مغفرۃ واجرا عظیما، اللہ نے ان سب کے لیے تیار کی ہوئی ہے، فراہم کی ہوئی ہے مغفرت بھی اور بہت بڑا اجر. یہ سارا جو ہے اس آیت کا ماحصل کیا ہے؟ یہ تمام وہ اوصاف ہے کہ جو مطلوب ہیں، یہ محاسن ہیں، یہ بھلائیاں ہیں، یہ نیکیاں ہیں، یہ اعلیٰ اقدار ہیں جو اسلام چاہتا ہے کہ انسانوں کے اندر پروان چڑھے. اور اس آیت کا انداز بتا رہا ہے کہ اس میں کوئی فرق و تفاوت نہیں ہے. کسی کے لیے کوئی معاملہ نہیں ہے کہ عورتوں کے لیے یہاں جو ہے داخلہ ممنوع ہے یا عورتیں اس مقام تک رسائی حاصل نہیں کر سکتی، بلکہ یہ کہ نیکیوں میں، بھلائیوں میں، خیرات میں، حسنات میں، ان تمام کیفیات کے اندر عورتوں اور مردوں کے لیے کھلا میدان ہے. اپنی اپنی محنت، اپنی اپنی کوشش سے جو بھی چاہے اعلیٰ سے اعلیٰ مقام حاصل کر لیں. اسی مضمون کے لیے میں نے ایک آیت آپ کو سورہ نساء کی بھی سنائی. للرجال نصیب مما اکتسبوا وللنساء نصیب مما اکتسبوا، مردوں کے لیے حصہ ہے ان میں سے جو انہوں نے کمایا، اور کمائی سے یہاں مراد ہے اعمال کی کمائی. کسب کا لفظ قرآن مجید میں شاذ کہیں آیا ہے معاشی کمائی کے لیے، آیا ضرور ہے لیکن بہت شاذ.
اصل میں یہ نفس جہاں بھی آتا ہے وہ اصل کمائی جو ہے انسان کی اس دنیا میں وہ نیکی یا بدی ہے. جو بہترین اس کا زرخیز ترین علاقہ ڈیلٹا آف نائل یہ سب یہودیوں کے قبضے میں جائے گا. اس کو حدیث میں کہا گیا الملحمۃ العظمیٰ. عیسائی 80 علم لے کر ہے مسلمانوں تم پر حملہ آور ہوں گے اور ہر علم کے نیچے 12,000 فوج ہوئی. 9.5 لاکھ فوج. یہ نیٹو کی تیاری کس کے لیے ہو رہی ہے؟ جب یو ایس ایس آر کا خاتمہ ہوا تو پوچھا گیا تھا نیٹو چیف سے اب کس لیے؟ تمہارا وہ دشمن تو ختم ہو گیا. اب ہمیں اسلامک فنڈامنٹلزم سے نمٹنا ہے. وہ جانتے ہیں خطرہ یہی ہے. اب اسلام ابھر سکتا ہے. مسلمانوں کے سینوں کے اندر وہ آگ ہے, اوپر خاکستر آ گیا ہے, تم کہیں اٹھانا بیٹھنا. یہ اندر تو انگارہ ہے, اوپر سے راکھ ہے, اس سے دھوکہ نہ کھا جانا ان کے دلوں کے اندر. اور بش نے کہا تھا مسلمان چاہتے ہیں کہ ہسپانیہ سے لے کر انڈونیشیا تک نظام خلافت قائم کرے. اور میں حیران ہوا تھا کہ اس کمبخت کو ہسپانیہ کا خیال کیسے آ گیا. ہمیں تو کبھی آتا ہی نہیں, اب ہم تو بھول گئے. وہ تو 500 برس پرانی بات ہے جبکہ وہاں سے ہمیں نکال دیا گیا تھا. اگرچہ اقبال نے کہا تھا ہے عرض فلسطین پہ یہودی کا اگر حق, ہسپانیہ پر حق نہیں کیوں اہل عرب کا. ہسپانیہ میں تو 800 سال حکومت کی مسلمانوں نے, اور ابھی 500 برس ہی گزرے ہیں نا. یہودی تو عرض مقدس سے 2000 سال نکالے گئے. انہیں لا کے آباد کیا گیا, عربوں کے سینے میں خنجر پھونک دیا گیا. وہ چھوٹا سا ملک جو چاہتا کرتا, کوئی پوچھنے والا نہیں. امریکہ جیسے اپنے بیٹے کی حفاظت کرے ویسے کرتا ہے. اور حضور نے فرمایا ہے وہ جنگ جب ہوگی تو ایک باپ کے اگر 100 بیٹے ہوں گے تو 99 ختم ہو جائیں گے, ایک بچہ. یہ حدیث ہے صحیح. اور آپ نے فرمایا ویل للعرب من شر قد اقترب. عربوں کے لیے ہلاکت, عربوں کے لیے بربادی ہے اس شر سے جو قریب آ چکی. اور آج جس طرح انہوں نے ان کی تہذیب کو اختیار کر لیا, دبئی جا کر دیکھیے, بدترین مغربی معاشرہ جو ہے وہ دبئی کے اندر ہم نے قائم کر کے دکھا. اب سعودی عرب اس راستے پر بڑھ رہا ہے, اور اس کے بعد نمبر 2 پر جو ہے ہم پاکستانی ہیں. لیکن میں اس کے وہ پہلی بات جو کہہ رہا ہوں وہ تو یقینی ہے, اس میں تو احادیث صحیحہ موجود ہے. اگرچہ اس کے بعد پانسا پلٹے گا, پھر حضرت مہدی کا ظہور ہوگا, حضرت عیسیٰ کا نزول ہوگا, اور وہ گریٹر اسرائیل گریٹر گریو یارڈ بنے گا یہودیوں کا. ایک ایک یہودی قتل ہوگا اور دفن ہوگا. یہ بات میں ہونا ہے. میں پہلی بات پرس کر رہا ہوں. وہ پانسا پلٹے گا جب پلٹے گا. ابھی جو سامنے ہے وہ کیا ہے, جس ملحمۃ العظمیٰ کہا حضور نے, جسے آرمگیڈون کہتے ہیں عیسائی. آرمگیڈون کی اگر کہیں جا کر آپ دیکھیں گے, آپ ڈکشنری میں مانی تو کیا لکھا ہے, a very big war which will be fought between the forces of evil and good before the end of this world. اس دنیا کے خاتمے سے پہلے خیر اور شر کی قوتوں کے درمیان بہت بڑی جنگ ہوگی. ارمجدون اسے کہتے ہیں عربی میں, اور ارمگیڈون اسے کہتے ہیں انگریزی. اور یہ بائبل کی آخری کتاب کے اندر ہے, جو اس میں کہ مکاشفات یوحنا, ریولیشنز آف سینٹ جان. یہ تو میں کہہ رہا ہوں یقین کے ساتھ, اور زیادہ دور نہیں ہے, آیا چاہتا ہے. اس لیے کہ یہودیوں کا اور عیسائی جو کنزرویٹوز ہیں, نیو کنزرویٹوز, ان کا 5 نکاتی ایجنڈا ہے متفق علیہ, جس کے تحت یہ جنگ صلیبی شروع کی گئی ہے. وہ سن لیجئے آپ. آرمگیڈون نمبر 1, گریٹر اسرائیل قائم ہو جانا اس کے نتیجے میں نمبر 2, مسجد اقصی اور قبۃ الصخرہ کو گرانا نمبر 3, وہاں 3rd ٹیمپل, وہ مسجد جو حضرت سلیمان نے بنائی تھی 1000 قبل مسیح میں, پھر برباد کی تھی نبوکدنضر نے, دوبارہ بنائی گئی, پھر دوبارہ ختم ہوئی 70 عیسوی اب تک گری پڑی ہے. ان کا خانہ کعبہ گرا ہوا ہے 70 عیسوی سے لے کر آج تک. ایک دیوار ہے ویلنگ وال, جہاں جاتے ہیں روتے ہیں پیٹتے ہیں ماتم کرتے ہیں, وہاں وہ بنے گا 3rd ٹیمپل. اور نمبر 4 اس میں لا کر رکھا جائے گا تخت حضرت داؤد. یہ تخت کہاں ہے اس وقت؟ یہ لندن شریف کے اندر جو ان کی پارلیمنٹ کا جو چرچ ہے ویسٹ منسٹر ایبے, اس میں رکھا ہوا. ایک پتھر تھا جس پر بٹھا کر حضرت داؤد کی تاج پوشی ہوئی, پھر حضرت سلیمان کی ہوئی, پھر وہ پتھر رکھ دیا گیا جب حضرت سلیمان نے بنایا ہیکل مسجد اقصی, وہاں رہا. وہ ہر بادشاہ جو تھا یہودی اسی کے اوپر بٹھا کر اس کی تاج پوشی ہوتی. سن 70 میں ٹائٹس نے گرایا اسے ہیکل کو, وہ پتھر لے گیا, وہاں سے روم گیا, روم سے آئرلینڈ گیا, آئرلینڈ سے اسکاٹ لینڈ آیا, اسکاٹ لینڈ سے انگلینڈ آیا, اور اب وہ رکھا ہوا ہے 14ویں صدی عیسوی سے آج تک. وہ ویسٹ منسٹر ایبے میں رکھا ہوا, ایک کرسی کی سیٹ میں اسے بنا دیا گیا ہے تخت کی شکل. اب انگریزوں میں کوئی ملکہ ہو, کوئی بادشاہ ہو جس کی بھی تاج پوشی ہونی اس میں ہو, یہ لا کر رکھا جائے گا 3rd ٹیمپل میں. اور اس پر یہودیوں کے خیال کے مطابق ان کا مسیحا آئے گا جو مسیح دجال ہوگا. عیسائیوں کے خیال کے مطابق حضرت عیسیٰ آئیں گے, وہ ہمارا بھی خیال ہے حضرت عیسیٰ آئیں گے علیہ السلام. بہرحال یہ تو بات کی بات ہے نا, اس وقت جو میں عرض کر رہا ہوں
اربوں پر بہت بڑا عذاب. اور پاکستان کا معاملہ البتہ یہ ہے، میں یقین سے نہیں کہہ سکتا، ہینگنگ ان دی بیلنس. ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ ہم پر رحم فرمائے، ہو سکتا ہے اگرچہ اسی پہ شرائط ہے. چمن کے مالک اگر بنا لیں موافق اپنا شعار، اب بھی چمن میں آ سکتی ہے پلٹ کر چمن سے روٹھی بہار. اب ہو سکتا، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے معجزانہ طور پر ہمیں ملک دیا، ہم نے اللہ سے بدعہدی کی، وعدہ خلافی کی، غداری کی، لہذا سزا دی جائے اور ہم سے یہ ملک چھین لیا جائے. اس جسٹ پاسبل. دور نہ سمجھے، اس انہونی بات نہ سمجھے. جو گھیراؤ ہو رہا ہے آپ کے مغرب میں نیٹو فورسز اور مشرق میں بھارت فورسز، بھارتی فورسز گدھوں کی طرح بیٹھے ہوئے انتظار کر رہے ہیں پاکستان اور ڈسٹیبلائز ہو جائے، یہاں اور بدامنی ہو جائے. اب لاہور میں پھر آج دھماکے ہو گئے ہیں. 2 دن پہلے کا دھماکہ میں سہ کے آیا ہوا ہوں آپ کے سامنے بیٹھا. وہ جانے بچی نہیں. جو ہماری اکیڈمی کا حشر ہوا وہ تو میں آپ کو نہیں بتا سکتا. یہ سارا کیوں ہو رہا ہے؟ تاکہ یہاں بدامنی ہو جائے اور ہمیں جواز مل جائے. مغرب سے نیٹو فورسز داخل ہو جائیں، مشرق سے بھارتی فورسز آ جائیں اور ہمارے ایٹمی دانت توڑ کر اور پھر ہمیں بھارت کے سامنے ڈال دیا جائے. نو ڈو ایز یو لائک. یہ ان کا نقشہ ہے. ہوگا کیا وہ اللہ جانتا ہے. ہوگا وہ جو اللہ چاہے گا. لیکن اللہ کا چاہنا جو ہے وہ کس پر منحصر؟ یہاں انقلاب برپا کرو، یہاں اسلام لاؤ. اگر دھندوں میں لگے رہو گے تو وہ خود بخود نہیں آ جائے گا. صحابہ نے جانیں دی تھی، کتنی تکلیفیں اٹھائی تھی. 12 برس تک مکی دور کے اندر با نشہ درویشی در ساز و دمادم زن، جو پختہ شبی خدرا بر سلطنت جم سن. یوم طائف یاد ہے جو حضرت عائشہ فرماتی ہے کہ میں نے پوچھا تھا حضور سے کہ یوم احد سے زیادہ سختی بھی آپ پر کبھی آئی؟ یوم احد پر کیا ہوا تھا؟ تلوار کا وار پڑا تھا آپ کے چہرے مبارک. یہ جو رخسار کی ہڈی ہے اس کے اندر وار گیا ہے. اوپر خود کی 2 کڑیاں تھیں، وہ اس میں گھس گئی. 2 دندان مبارک شہید. وہ خود کی کڑیاں ایک صحابی نے اپنے دانتوں سے پکڑ کر کھینچنے کی کوشش کی، دانت نکل گئے، وہ نہیں نکلی. کیا جتن کر کے نکالی گئی ہوگی تو خون کا فوارہ آیا. اتنا خون گیا ہے کہ آپ بےہوش ہو گئے، گر گئے. اور مشہور یہ ہو گیا کہ آپ کا انتقال ہو گیا، شہادت ہو گئی. یہ سیرت کبھی پڑھی ہے؟ حضرت عائشہ کے ہوش کا تو یہی دور تھا نا. یوم طائف میں جو کیا تھی، بچی تھی، انہیں کیا پتا کیا ہو رہا ہے حضور کے ساتھ. 3 دن تک حضور مکے کی گلیاں اور وہاں کے اوباش لوگ پتھراؤ کر گئے تھے اس امید میں کہ شاید وہاں کا کوئی سردار ایمان لے آئے. تو یہاں تو ابو طالب بھی فوت ہو گئے. یہی دنیاوی سہارا تھا، خاندانی سہارا تھا ابو طالب کے ذریعے. اور گھر میں ایک دلجوئی کرنے والی رفیقہ حیات تھی، وہ بھی، ان کا بھی انتقال ہوا. آپ نے کہا یہ عام الحزن ہے. اب تو سب کو طے ہو گیا قریش کو کہ آپ جیسے قتل کر دو. اسی لیے آپ گئے طائف. شاید وہاں کا کوئی بڑا سردار مانے، ایمان لے آئے مجھ پر، تو میں اپنا مرکز ادھر شفٹ کر دوں. تینوں سے ملے ہیں، تینوں نے وہ جواب دیے ہیں، نکل جاؤ یہاں سے، میں تمہارے ساتھ بات بھی کرنے کو تیار ہوں. اچھا، تمہارے سوا کوئی نہیں ملا تھا اللہ کو نبی بنا کر بھیجنے کے لیے؟ دیکھو جاؤ، میں بات نہیں کرنا چاہتا، ہو سکتا ہے میں بے عزتی کر بیٹھوں، واقعی تم اللہ کے نبی ہو تو میں مارا جاؤں گا. جاؤ جاؤ جاؤ. یہ سلوک محبت کے ساتھ. اور پھر چھوکروں کو، اسٹریٹ ارچنز جنہیں آپ کہتے ہیں، اشارہ کیا تھا، خبر لو ان کی پتھراؤ ہو رہا ہے. ساتھ کوئی ہے ہی نہیں، ایک آدمی زید ابن حارثہ. اب سامنے سے پتھر آ رہے ہیں تو حضرت زید آگے آ جاتے ہیں، ڈھال بنتے ہیں. مجھے لگے پتھر حضور کو رہے، آپ پیچھے سے آ رہے ہیں. چاروں طرف سے تو ڈھال نہیں بن سکتا. جسم لہو لہا، خون جا کر جوتیوں میں جم گیا ہے، جوتی اتر نہیں. پھر وہاں سے واپسی پر دعا مانگی، اللہم الیک اشکو ضعف قوتی وقلۃ حیلتی وہوانی علی الناس. اللہ تیری جناب میں فریاد لے کر آیا ہوں اپنی قوت کی کمی کا، اپنے وسائل کی کمی کا، اور جو ذلت و خواری ہو رہی ہے لوگوں کے ساتھ. الا ملتقنونی، مجھے کس کے حوالے کر دیا ہے؟ الا بعیدی یتجہمونی، یہ میرے اوپر ہجوم کر کے آج حملہ کریں. اور عدو ملکتا امرے، یہ دشمن کے حوالے میرا معاملہ کیا جو چاہے کر دے. لیکن پھر عملیت غالب آتی. ان لم یکن علی غضبک فلا ابالی. اللہ اگر تو ناراض نہیں ہے تو مجھے کوئی پرواہ نہیں. سر تقدیم خم ہے جو مزاج یار ہے، مجھے اندیشہ یہ ہے کہ تو ناراض تو نہیں. یہ تکلیف سینکڑوں صحابہ نے جانوں کا نذرانہ پیش. احزاب کی جنگ میں فاقوں پر فاقے ہو رہے تھے، اور ان فاقوں کی حالت میں خندق کھودنے کا حکم ملا ہے. لوگوں کی کمریں دوہری ہو رہی ہیں، پتھر باندھے ہیں اپنے پیٹوں سے، اپنی چادروں کے ساتھ کس کر قبر دوہری. اور جب صحابہ کدالیں چلا رہے ہیں تو کیا کہہ رہے ہیں؟ نحن الذین بایعوا محمدا علی الجہاد ما بقینا ابدا اللہم لا عیش الا عیش الاخرہ. صحابہ کہتے تھے ہم وہ لوگ ہیں جنہوں نے محمد سے بیعت کی کہ جہاد کرتے رہیں گے جب تک جان میں جان نکل جائے. تو بات اور جان ہے، چاہے ابھی بھوک سے کمر دوہری ہوئی جا رہی، جان تو ہے. اور ایک دفعہ کہتے تھے اللہم لا عیش الا عیش الاخرہ، اللہ عیش زندگی تو آخرت کی. اور حضور فرماتے تھے، حضور کے بیٹھے ہوئے نہیں تھے گاؤں تو کیا لگا کر،
پتھر اٹھا اٹھا کر خندق میں سے لے جا کے باہر پھینک رہے تھے. جب صحابہ کہتے ہیں اللہم لا عیش الا عیش الآخرہ، حضور فرما رہے ہیں فاغفر الانصار والمہاجرہ، اے اللہ ان انصار اور مہاجرین کی مغفرت فرما. پھر حضور کی خدمت میں کچھ لوگ آئے، حضور اب یہ فاقہ ناقابل برداشت ہو گیا، دیکھیے ہم نے یہ پتھر باندھے. حضور نے کرتا اٹھا کر دکھایا، وہاں 2 پتھر باندھے. یہ ہے سیرت. آپ کس چیز کو سیرت نبی سے؟ بہرحال اس موضوع پر میری ایک کتاب ہے منہج انقلاب نبوی، یہ انقلاب کیسے آیا تھا. اگر دل میں ذرا بھی آرزو پیدا ہو گئی ہو کہ اللہ قبول کر لے مجھے قبول کر لے اس کام کو، تو وہ کتاب آپ کے لیے مست کا پڑھنا. وہ جو ہمارے مکتبے نے شائع کی ہوئی ہے اچھے سفید کاغذ پر، وہ تو 200 روپے کی، لیکن ہمارے تنظیم کے طرف سے تاکہ کم استطاعت والے لوگ بھی استفادہ کر سکیں، وہ 70 روپے کی قیمت، شاید 50 میں آپ کو مل جائے. وہ یہاں مل جائے گی. بات پڑھیے خدا کی. وہ سیرت اس میں آپ کو ملے. سیرت ان جلوسوں میں نہیں ہے، سیرت ان درود کی محفلوں، سیرت ان نعتوں کے اندر نہیں. کہاں ہے؟ کسی نے یہ واقعات آپ کو بتائے؟ تو منہج انقلاب نبوی پھر 5 چھوٹی کتابوں کا ایک سیٹ میں آپ کے لیے بنا کر لے کر آیا. وہ بہت تھوڑی تعداد میں آج جمعے کے اندر بک گیا ہے، اکثر اس سے بہت تھوڑی تعداد میں رہ گیا. حب رسول کے تقاضے کیا ہے سوچا کریں. ہمارے حضور سے تعلق کی بنیادیں کیا ہیں سوچا کریں. رسول کامل 12 تقریریں میری ہیں جو پاکستان ٹیلی ویژن پر ہوئی تھی 1981. ربیع الاول کے 12 دنوں میں ایک تقریر روز. یہ کتابیں باہر. اور آج کے دور میں خاص طور پر جہاد کسے کہتے ہیں؟ جہاد کی حقیقت کیا ہے؟ حقیقت جہاد. اور یہ جو انقلاب کا پروسیس ہے اس کا اختصار کے ساتھ رسول انقلاب کا طریقہ انقلاب کیا تھا. یہ 5 کتابوں کا ایک سیٹ وہ 150 روپے کا باہر مل جائے گا. آپ لینا چاہیں پڑھیں سمجھیں. جو کچھ ہم حضور سے محبت کے جو اظہار کر رہے ہیں جس طریقے سے کر رہے ہیں اس سے ہمارا تعلق ثابت ہو رہا ہے حضور سے. اب میں یہاں آپ کو اختصار سے بیان کرتا ہوں حضور کا طریقے انقلاب کیا تھا. اختصار تفصیل سے ان کتابوں میں دیکھیے. نمبر 1 دعوت ایمان بذریعہ قرآن. یتلو علیہم آیاتہ. آج جمعے میں نے اسی آیت پر تقریر کی. تلاوت آیات، قرآن پڑھ کے سناؤ، قرآن پڑھ کے سناؤ، قرآن پڑھ کے سناؤ. اس قرآن کے ذریعے سے دلوں میں ایمان پیدا ہوگا، یقین والا ایمان. دیکھیے برا نہ مانے، مغالطے میں نہ رہیے. میرے اور آپ کے دلوں میں ایمان نہیں ہے، عقیدہ ہے. عقیدہ ہے والدین سے ملا ہے. یقین والا ایمان کہاں ہے؟ اپنے گریبان میں جھانکیے. اللہ آپ کو توفیق دے. کیا مجھے واقعی یقین ہے کہ مجھے مرنے کے بعد جی اٹھنا ہے؟ کیا مجھے یہ واقعی یقین ہے کہ اصل زندگی آخرت کی زندگی ہے؟ کیا مجھے واقعی یقین ہے کہ قرآن اللہ کا کلام ہے؟ ٹٹولیے اپنے دلوں کو. اگر یقین ہوتا کہ اللہ کا کلام ہے تو آپ اس کو سمجھنے کے لیے عربی بھی نہ سیکھ سکتے. انگریزی آپ پڑھیں اور پڑھی آپ نے ایسی کہ انگریزوں کو پڑھا دیں. کیا نہیں کیا؟ پی ایچ ڈیز کر رہے ہیں. کون سے فنون نہیں سیکھے. ڈاکٹر اتنی عربی نہیں سیکھی. تمہارا دعویٰ ہے کہ تمہارا یقین تھا میری کتاب پر. اللہ پوچھے گا تمہارا سلوک کیا تھا میری کتاب کے ساتھ. تم نے پڑھا اس کو، سمجھا اسے سمجھنے کے لیے عربی سیکھی؟ تو تم جھوٹ بول رہے ہو. تمہارا کوئی ایمان نہیں تھا میری کتاب میں. ما آمن بالقرآن من استحل محارمہ. جنہوں نے سود کو اپنے پورے نظام کی جڑ بنیاد بنایا ہو ان کا ایمان کوئی ہے اللہ پر؟ حضور فرماتے ہیں کہ جس شخص نے حرام کسی شے کو اپنے لیے حلال کر لیا اس کا کوئی ایمان نہیں. دوبارہ آج بھی کرنا ہے تو دوبارہ ایمان پیدا کر. ایمان عقیدہ نہیں، ایمان. صرف لپ سروس نہیں، اقرار باللسان نہیں، تصدیق بالقلب. جو لوگ آئے جن کے دلوں میں ایمان پیدا ہوا پھر ان کا تزکیہ کیا. تطہیر فکر، تصفیہ قلب، تجلیہ روح، تزکیہ نفس. اندر کا باطن دھو دیا قرآن. کیوں بجا در رفت جہاں دیگر شبد جہاں چو دیگر شد جہاں دیگر. یہ قرآن جب کسی انسان کے اندر اتر جاتا ہے اس کے اندر کے مکمل اوور ہالنگ، مکمل صفائی. دماغ کی صفائی غلط نظریات سے، دل کی صفائی غلط نیتوں سے، غلط ارادوں سے. نمبر 3 انہیں جمع کرو، طاقت بناؤ بیعت کے ذریعے سے. حضرت عبادہ ابن ثابت فرماتے ہیں بایعنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. متفق علیہ روایت ہے، مسلم شریف بخاری شریف دونوں. ہم نے بیعت کی تھی اللہ کے رسول سے علی السمع والطاعت. جو حکم دے گے مانیں گے، اطاعت کریں گے. فی العسر والیسر، چاہے آسانی ہو چاہے مشکل ہو. فی البشر منشد والمکر ہے، چاہے طبیعت آمادہ ہو چاہے اپنی طبیعتوں پر جبر کرنا پڑے. وعلی اثرۃ علینا، اور اس پر چاہے ہمارے علاوہ کسی کو آپ ترجیح دے دیں، ہم پر امیر بنا دیں. ہم یہ نہیں کہیں گے یہ نووارد ہے اور آج آپ اس کو ہم پر امیر بنا رہے ہیں، ہم آپ کے پرانے جانشین نہیں. اٹ ول بی یور پریروگیٹو، آپ کا اختیار ہوگا جسے چاہے امیر بنا. وَلَا نُنَازِعُ الْأَمْرَ أَهْلَهُ، اور جنہیں امیر بنائیں گے ان سے جھگڑیں گے نہیں.
وعلی ان نقول بالحق اینما کنا لا نخاف فی اللہ لومۃ لائم، ہاں جہاں بھی ہوں گے حق بات کہیں گے، ضرور مشورہ ضرور دیں گے، کسی کے روب سے، کسی کی طرف سے استہزاء کے خوف سے ہم اپنی زبان بند نہیں۔ یہ بیعت تھی جو حضور نے صحابہ سے، اور یہ متفق علیہ روایت ہے۔ آج رونے کا مقام نہیں ہے، کوئی مذہبی جماعت اس بنیاد پر قائم نہیں ہے سوائے تنظیم اسلامی۔ اتنی لمبی حدیث، کمپلیٹ کانسٹیٹیوشن آف این اسلامک ریولوشنری پارٹی، حزب اللہ کی مکمل جو ہے اساس موجود ہے۔ بیعت تو پرانے زمانے کی باتیں ہیں، آج تو اور طرح کی جماعتیں بنتی۔ چوتھا مرحلہ کیا تھا؟ جب تک طاقت کافی نہ ہو، تمہیں ستائیں تو مار کھاؤ، جوابی کارروائی کوئی نہ کرنا۔ یو ہیو ٹو بائی ٹائم، ابھی تمہاری تعداد بہت کم ہے، اگر تم وائلنٹ ہو جاؤ گے ختم کر دیے جاؤ گے، کچل دیے جاؤ گے، چاہے وہ تمہارے ٹکڑے کر دیں، کوئی جوابی کارروائی نہیں۔ خباب بن الارت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ تو اہم ہے، آج میں جمعے میں بھی سنا چکا ہوں۔ بلایا گیا، آؤ خباب، آ گئے، ان کی نگاہوں کے سامنے دہتے ہوئے انگارے زمین پر بچھائے گئے، اتارو کرتا، اتار دیا، لیٹ جاؤ ان پر، لیٹ گئے، کھال جلی، چربی پگھلی، انگارے ٹھنڈے۔ اب ایسا شخص سوچیے اگر اسے اجازت ہو تو دو چار کو مار کر مرے گا نا، مجھے روسٹ کرنے چلے ہیں، یہ زندہ کباب بنانے چلے ہیں، ڈیسپریٹ انسان ایک دو کو مار کر مرتا ہے، اجازت نہیں ہے۔ کفو ہے دیا کو ہاتھ رو کے رکھے۔ یہ سیرت کی چیزیں، یہ موتی کہاں سے ملیں گے آپ؟ منہج انقلاب نبوی ضرور پڑھیے، اعلیٰ ایڈیشن لیجیے، اللہ ہمت دے، سفید کاغذ مضبوط، یہ چھپا ہوا ہے اس پر، نیوز پیپر پر سستا ہے، بہرحال وہ پڑھیں، علم تو ملے گا۔ البتہ جب تیار ہو گئے، تعداد کافی ہو گئی، تزکیہ ہو چکا ہے، دل میں کوئی آرزو نہیں ہے سوائے اللہ کی رضا اور آخرت کی فلاح کی، شہادت ہے مقصود و مطلوب مومن، نہ مال غنیمت نہ کشور کشائی، تب اب آخری مرحلہ شروع، جنگ۔ بادشاہ درویشی در ساز و دمادم زن، 12 سال مکے میں درویشی، دعوت، نصیحت، تبلیغ، واعظ۔ کوئی پاگل کہہ گیا ٹھیک ہے سن لیا، کسی نے گالی دی جواب میں دعائیں دی، کسی نے پتھراؤ کیا جواب میں پھول پیش کی۔ یہ درویشی درویشی درویشی۔ مدینے میں آنے کے بعد صرف 6 مہینے آپ نے لیے ہیں، 3 کام کیے، مسجد نبوی کی تعمیر، مہاجر اور انصار، بھائی بھائی مواخات، اور نمبر 3 یہودی 3 قبیلے تھے، انہیں جکڑ لیا ایک معاہدے کے اندر بھی ساتھ مدینہ۔ اس کے بعد آپ نے چھاپہ مار دستے بھیجنے شروع کر دیے۔ جنگ حضور نے شروع کی ہے، قریش نے نہیں کی ہے۔ یہ ہم مغربی پروپیگنڈے کے لیے کہتے رہے کہ نہیں ہم نے تو دفاعی جنگ لڑی تھی، حضور نے تو دفاعی نہیں تھی۔ حضور کا تو فرض تھا دین کو نافذ کرنا، قائم کرنا۔ وہ باطل نظام کے سردار تو بیٹھے ہیں مکے کے اندر، فقاتلوا اولیاء الکفر، یہ جو اولیاء ہے، ائمۃ الکفر، قاتلوا ائمۃ الکفر، یہ سب کچھ تھا۔ بہرحال اس کے بعد جنگ شروع ہوئی ہے تو اوپر اپ اینڈ ڈاؤن کچھ ہوئے ہیں۔ بدر میں اللہ نے بہت بڑی فتح دی، یوم الفرقان۔ احد میں ڈسپلن کی تھوڑی سی کمزوری ہوئی تو اللہ نے سزا دی، معاف نہیں کیا، کنڈون نہیں کیا، فتح ہو گئی تھی، اللہ کا وعدہ پورا ہو گیا۔ 50 تیر انداز جہاں کھڑے کیے تھے حضور نے، یہاں سے ہرگز نہ ہلنا، چاہے تم دیکھو کہ ہم سب قتل ہو گئے اور پرندے ہمارا گوشت نوچ نوچ کر کھا رہے، تب بھی یہاں سے نہیں ہلنا۔ لیکن وہاں کیا ہو گیا ڈفرنس آف اوپینین، کہ وہ تو حضور نے شکست کی صورت میں کہا تھا نا، یہ تو فتح ہو گئی ہے، لیکن جو لوکل کمانڈر تھے وہ کہتے رہے مت ہلو مت ہلو مت ہلو، چھوڑ کر چلے گئے۔ 50 میں سے 35 چلے گئے، 15 رہ گئے۔ وہ خالد بن ولید کی وہ قابی آنکھ نے دیکھ لیا، وہ مورچہ خالی ہے، شکست ہو چکی تھی، لیکن پھر کوہ احد کا چکر لگا کر آ کر جو پیچھے سے حملہ کیا ہے، 70 صحابہ شہید۔ اللہ تعالیٰ نبیوں سے بھی اور آپ کے نبیوں کے ساتھ بھی وہ معاملہ یہ کرتا ہے کہ پہلے خوب ٹھوک بجا کر دیکھتا ہے، پٹکا ہے کہ نہیں، ایک دم نصرت نہیں آتی۔ یوم طائف کے بعد حضور کے لیے ذاتی طور پر نصرت آ گئی، کلائمیکس ہو چکا تھا، دعا میں آپ کو سنا چکا ہوں۔